بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے اور نبی کی حدیث بھی. جب دونوں دلیل ہے نبی بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو رسول جو کہتا ہے وہ بات اللہ کی ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلے قرآن پھر حدیث. قرآن آتا وہ پڑھ دو, حدیث آتی ہے وہ پڑھ دو, دلیل دینی دونوں جب مرضی دے دو. تو یہ کوئی ضابطہ نہیں. اب اس نے کہا جی میں نے ایک مثال دی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میں دو چار اور مثالیں عمر کی دیتا ہوں کہ حضرت عمر نے کیا کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی عورت کا بوسہ لے لے تو ان کے لیے وضو ٹوٹ جاتا. امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا ان القبلۃ من المس فتوضؤوا منها. عورت کا بوسہ لینا یہ چھونے میں سے ہے. قرآن کا لامستم النساء, عورتوں کو چھوا ہو تو پھر بھی تم نے وضو تو کرنا ہے. تو لمس سے مراد ہے تو ہاتھ بھی لگا دیا, عورت کو بوسہ لے لیا. حضرت عمر کہتی کیا فتوضؤوا منها, اس سے وضو ٹوٹ جاتا, وضو کرے جا کے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت عمر کا. اب یہ حنفی اس فتوے کو نہیں مانتے. حنفیوں کے نزدیک لمس جو ہے نا اس سے مراد جماع ہے, بوسہ لینے سے وضو نہیں, وضو ان کے ہاں نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر کہتے ٹوٹ جاتا. یہ حنفیوں کی کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض الوضوء. آدمی عورت کو چھو لے, عورت بندے کو چھو لے, لا ينقض الوضوء, وضو نہیں ٹوٹتا. عالمگیری پہلے جلد کا صفحہ 13. تو حنفیوں نے عمر کا قول دیا, قتل نہیں تسلیم کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرا مسئلہ, اگر ایک آدمی کو جنابت ہو جائے, پانی نہ ملے, تو حضرت عمر اس کے لیے تیمم کے قائل نہیں ہے. جنبی آدمی کو اگر جنابت پہنچے گا پانی کا انتظار کرے, تیمم نہ کرے. یہ حضرت عمر کا قول ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے. لیکن حنفیوں کے ہاں ہدایہ باب التیمم میں لکھا ہے وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَ
يقتله البرد اور يمرضه يتيمم بالصعيد، اگر جنبی آدمی کو غسل کر پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ڈر ہو کہ پانی کے ٹھنڈا پانی اس کو مار دے گا یا بیمار کر دے گا تو پانی ہونے کے باوجود تیمم کر، حضرت عمر نہیں اس کے قائل، حنفیت عمر کا فتویٰ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنفیوں کی کتاب تنظیم الاشتات صفحہ 163 جلد 1 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنفیوں کی ہدایات اور مختار اور کنز میں لکھا ہوا ہے کہ وضو سے نہیں ٹوٹتا، حضرت عمر کا قول یہ بھی مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتے ہیں معقول اللحم جانور کا یہ جو پیشاب ہے نا یہ پلید نہیں ہے، عمر کہتے ہیں۔ اس کی دلیل سے بخاری مستدرک حاکم ہے حدیث پر، لیکن حنفی عام کیا کہتے ہیں یہ پلید ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ ہدایت کے اندر لکھا 75 پر حنفیوں نے عمر کا یہ قول میں تسلیم نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پگڑی کے اوپر مسئلے کے قائل تھے، محلہ ابن حزم میں موجود ہے، فقہ عمر میں موجود ہے، وہ پگڑی کے اوپر مسئلے کے قائل تھے اور حنفی پگڑی پر مسئلے کے قائل نہیں ہے۔ حضرت عمر کا کہاں گیا فیصلہ؟ بے شمار مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے موجود ہیں حنفی حضرت عمر کے مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج آپ کی مثال کیا دی، طلاق کا مسئلہ ہو تو حضرت عمر کا مسئلہ پوچھو، بھئی ہم سے کیا پوچھنا، اپنے وڈیروں سے پوچھ لیتے۔ جامع الرموز فقہ حنفی کی حاشیہ تحتوی الدر مختار دوسری کتاب، مجمع العنور تیسری کتاب، الدر المنتقى مجمع کی شرح چوتھی کتاب، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر اول میں اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمان عمر، حضرت عمر کے زمانے تک پہلے دور میں طلاقیں کٹھی 3 دی جاتی تو لم يحكم الا بوقوع واحدة، ایک کا حکم لگایا جاتا۔ ثم حکم عمر لکثرته بین الناس سیاست بوقوع الثلاث، پھر حضرت عمر نے سیاسی طور پر لوگوں میں طلاق جو کثرت سے واقع ہو رہی تھی تو سیاست حضرت عمر نے 3 کے واقعوں کا حکم لگایا، اور دوسرے لفظ تحدیداً قوم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے عمر یہ حکم جاری کیا۔ معلومات بھی فقہا بھی یہ مانتے ہیں کہ عمر کا فیصلہ شرعی سیاست اور تحدید کے اوپر مبنی ہے۔ تو اچھا حضرت عمر کا صرف طلاق کا مسئلہ کیوں؟ حلالے والا کوئی بندہ لایا جاتا، حضرت عمر کے پاس بہکی میں موجودہ نے کہا میرے پاس وہ بندہ لایا گیا جس نے لالا کیا اس کو رجم کر دوں گا، تو انجھے لالے کے مطلب کرتے ہیں۔ لو آج میں ایک آپ کو نہیں بانتا، آپ الیاس کو من کی پیدائش کی تحقیق کر رہی ہے لالے کی وجہ، میں نے ریسرچ کی ہے اس کی، اس کا 87 جا کے سرگودا میں، ساتھ اس کے 84 جا کے، وہاں کے تارک شیخ صاحب جو اس کے ساتھی جس کے ساتھ جاتے ہیں تقریروں پہ، وہ اہل ہو کہ مجھے میری دعوت کیوں نہ اپنے گھر، انہوں نے سارا واقعہ بتایا، کہتے اس کا باپ تھا نبینا اور اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، ان کے خاندان میں مسئلہ ہو گیا طلاق کا، اس نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی، تو وہی مولوی تھا ان کا، اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا لالا کس کا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بندہ ڈھونڈتا ہے لالا کس سے کروائے گا، بالآخر انہوں نے کہا کہ چلو حافظ صاحب سے کر نبینے ہیں تو چلو طلاق دے دو، وہ حلالے کا نکاح ہو گیا، حلالے کا نکاح ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تو نے کہا طلاق دے دو، انہوں نے بتانا شروع کر دیا طلاق دینا اچھی بات نہیں، اللہ نے پسند نہیں کرتا، اس کا رسول بھی ابو کر دی، یہ سارے بھائی جتنی اولاد ہے اسی حلالے کی بتا، جا کے پوچھ لو 27، آپ ان کو 87 چاک جو ہوتا ہے اس کے گاؤں والے جو مرکزی مسجد جہاں یہ سارے پہلے ہوتا تھا، اس کے بھائی بھی انہوں نے گاؤں سے نکال دیا ہے، اس مسجد میں اپنا یہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں کچھ بھی، باہر انہوں نے قبرستان کو جگہ آپ کو ساتھ کچھ جگہ ملا کر روڈ کے اوپر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا مرکز ہے سنت والجماعت، تو پہلے اپنی طرف سرچ کر تو ہے ہی لالے کی پیداوار،
نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. یہاں میں تعدیوں کا ترجمہ کرتا ہوں، کئی جگہ میں نے پیش کیا. بریلوی تعدیدہ ہوئے تو پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ کیا، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. یہ تمہارے تعدیوں کا ترجمہ. ضیاء القرآن دوسرا پارہ سورۃ البقرہ فَإِن طَلَّقَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں. تو پہلے تو اپنا نسب نامہ ہی دیکھو نا کہاں سے آیا ہے. اس نکاح کی پیداوار جس پر حدیث میں پتہ ہے کیا کرتے بڑے فقیہ ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لعنت کا لفظ آیا لیکن حلال تو ہو جاتی ہے. لعن اللہ المحلل، محلل کہتے ہیں حلال کرنے والے. ٹھیک ہے لعنت پڑ جاتی ہے حلال تو ہو جاتی ہے نا. اس لیے وہ کہتے ہیں فتاوی شامی میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس نیت سے حلالہ کرے کہ اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے تو اس کو اس کی نیت پر ثواب بھی ملے. دورہ کرنا اور مسئلہ بتا رہا ہوں. آپ کو بتا رہے تھے نا کہ تھانوی کا حوالہ ہے تذکرۃ الرشید کا کہ حدیث آج صحیح صحیح امام کے قول کے خلاف تو مقلد کے دل میں پہلے اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے. انکار نہ کر سکے تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ وہ دور کی تعویل کیوں نہ ہو. اس حدیث کی تعویل نہیں کی انبیاء نے. لعن اللہ المحلل المحلل لہ کی انفر تعویل کی. مستخلص الحقائق فقہ حنفی کی کتاب کنز الدقائق کی شرح، یہ جو کوئٹہ سے نسخہ چھپا اس کا 199 صفحہ، دہلی کا چھپا 126 صفحہ. اس میں لکھا اللہ اراد باللہ الرحمت، شاید نبی علیہ السلام نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد. تعویلوں کا تو بادشاہ ہے نا، نئی نئی تعریفیں کرتے ہیں نا. جس طرح سنت کی ایک اپنی طرف سے تعریف بنا لی تو کہتے ہیں شاید لعنت سے مراد ہے اپنا نسب بچانے کے لیے لعنتی بھی رامتی مان کے تعویلیں کرتے ہیں. تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ حدیث دلیل یہ تو ہر لحاظ سے قرآن حدیث اس کو موڑ کر امام منیفہ کے تابع کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے رخ حدیث کا آیت کا تعویل کر کے جیسے بھی ہو امام منیفہ کے تابع کرو. تو اہل سنہ والجماعہ اصل میں اہل الحدیث ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے لیا عمل. ان کے آنکھوں سے میں صحابہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نے عبداللہ بن مسعود کا بھی نام لیا. نماز کسے نے نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. تمہارے وڈیرے تو عبداللہ بن مسعود کی نماز کے قائل ہی نہیں. تم کیسے کہتے ہو عبداللہ بن مسعود کی نماز نہیں؟ یہ تمہارے امام محمد کی کتاب الاصحاب چھوٹے موٹے بندے کی نہیں ہے. محمد بن حسن شیبانی فقہ حنفی کا بہت بڑا امام ہے. امام منیفہ کے شاگردوں میں ان کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے. اگرچہ امام یحییٰ بن معین کے بقول جامع کذاب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے یہاں بھی بہت بڑا امام شمار ہوتا ہے. امام